ٹانگوں کے درد کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر اس طرح پڑھیں۔ کمر کے درد کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر اس طرح پڑھیں۔ سر کے درد کو ختم کرنے کے لیے سورۃ الکوثر اس طرح پڑھیں۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر اس طرح پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی 108ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اسے سورۃ الکوثر اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ابتر ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت، وجاہت اور اللہ رب العزت کے اپنے نبی سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر اور خیر سے محروم ہے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ مجنون کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح جب ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتار دی اور فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ لفظ کوثر کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، ایسی کثرت کہ لوگ اس کا اندازہ نہ لگا سکیں، خواہ وہ تعداد میں ہو، مقدار و مرتبہ و معیار میں ہو، یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر بے چینی اور تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی تھی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الکوثر سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الکوثر کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الکوثر کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا۔ ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ الکوثر کی برکات اور فیض پر بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ سورۃ الکوثر سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلہ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لڑکی آئی اور کہا، قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت مل گئی۔ اس نے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الکوثر پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الکوثر منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ محترم ناظرین، اہل ایمان پر سورۃ الکوثر کی قدرت فرض ہے اور یہ ایمان کا ضروری رکن ہے۔ تمام قرآن میں سے کسی سورت کو بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں سے پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے آسان مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے برابر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سانپ سے کاٹے ہوئے شخص پر اس صورت سے دم جھار کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اسے صرع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الکوثر اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا کہ اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مشکل کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اسے 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الکوثر ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔
محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ قرض سے جکڑے ہوئے ہوں، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ مفلسی کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں، ایسی حالت میں آپ اپنے رب کے دربار میں سر جھکائیں، جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہے۔ اس تصور میں بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیں اور ان سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الکوثر میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الکوثر میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ الکوثر کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو، تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اسے دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الکوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اسے دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس سے مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الکوثر لکھ کر روغن خالص سے اسے پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس پر 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر کسی شیشے میں تیل میں محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ سر درد کے لیے اگر کسی کو سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں اپنے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے اس کی کنپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو پیشانی کے درمیان ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں۔ انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ الکوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے رزق کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالی فیض یاب ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الکوثر سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ
اس عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الکوثر بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الکوثر لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ بفضل باری تعالی نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الکوثر اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو، کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الکوثر لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا، شفاء کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر ہاتھ ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ آئی۔ ایک اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب اسے راندے درگاہ کیا گیا، تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھا جب آپ پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عرضی گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ اس لیے تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الکوثر کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اس صورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور سورۃ الکوثر سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی یہ صورت اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے لیے جو حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہے، اس کے لیے شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے یقین ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایمان، نیکی، تقوی، امانت و دیانت، صداقت اور شجاعت کے بجائے گناہ کے مقدار، ظلم، بے رحمی، قتل و غارت، لوٹ، اغوا، شراب، جوا، بے حیائی، بدامنی اور بدحالی میں مبتلا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے۔ پس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت و پستی کو عزت و وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹنا چاہیے اور اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر رب سے اپنی تمام تر پریشانیاں، مصیبت، تنگیاں اور بیماریاں دور کروا لینی چاہیے۔ جب بھی بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے اس کا وظیفہ کریں تو اس کے بعد رب سے اپنی بخشش کے لیے دعا مانگیں۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اے میرے رب، شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ تو مجھے جسمانی صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو میری قوت سماعت میں عافیت و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تو میری قوت بینائی میں عافیت عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ دور کر دے تکلیف کو۔ اے پروردگار شفا دے دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جو بیماری کا ہر اثر دور کر دے۔ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ اے اللہ ہمیں ہماری سماعت، بینائی اور قوتوں سے تا حیات فائدہ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔